صحیح. اچھا، اس موجودہ دور کے اندر جہاں پر یہ اتنی چکا چوند ہے دنیا کی، اور ماڈرن چیلنجز ہر روز نئے سے نیا چیلنج آ رہا ہے، میڈیا کا چیلنج ہے اور بہت سارے چیلنجز ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ موجودہ دور کے اندر حفاظت دین کس طرح ممکن ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، حفاظت دین کے کئی ایک طریقے ہیں. پہلی بات تو اس قاعدے کو ذہن میں رکھیں کہ اصل حفاظت جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں. قرآن مجید نے سورہ حجر 15 کی آیت نمبر 9 میں فرمایا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم نے اتارا ہے اس دین کو اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی ہمارے اوپر ہے. بہت سارے مترجمین نے یوں ترجمہ کیا کہ ہم نے اتارا اس قرآن کو، لیکن یہاں ذکر سے مراد مکمل دین ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود نے قرآن مجید میں یہ فرمایا، اس کا ذکر سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 19 میں، کہ ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ تعالیٰ کے نزدیک صرف اسلام ہے دین. تو جس دین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا نا، اس کی اصل حفاظت اللہ پاک کے اختیار میں ہے. لیکن میں اور آپ، ہم اپنا رول کس طرح سے ادا کریں کہ اس کی اشاعت، اس کی نشر و اشاعت اور اس کو من اور ان لوگوں تک جو ہے وہ اس کو دین کو پہنچائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، بلغوا عنی ولو آیہ، میری ایک بات بھی وہ لوگوں تک پہنچاؤ. اگر آپ عیسائیت کے، کیونکہ الحمدللہ میں اسلام اور تقابل ادیان کا طالب علم بھی ہوں، تو عیسائیت کی جو تباہ کاری کا جو سب سے بڑا جو ریزن ہے، مین ریزن، اگر ہم جو ہے وہ اس کو دیکھتے ہیں تو وہ ہے اس کی تبلیغ کے اندر خیانتیں. صحیح. تبلیغ میں خیانتیں. اس کا جو پریچر ہے نا، قرآن مجید سورہ مائدہ سورہ 5 کی 66 پہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ بِمَسْتَحْفَظُوا مِن کِتَابِ اللَّهِ، کہ اس کی جو حفاظت کی جو ذمہ داری تھی علماء وقت کے اوپر تھی. علماء وقت تبدیل ہو گئے، ٹھیک ہے نا، یشترون بِأَیْدِیہم، اور وہ لوگ آیتوں کو بھی بیچتے تھے، اور یکتبون بِأَیْدِیہم، اپنے ہاتھوں سے بھی لکھتے تھے. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 79 آیت میں. تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اس پہ تحریف والا معاملہ کیا. اب ہماری رسپانسبلٹیز میں سے سب سے بڑی رسپانسبلٹی یہ ہے کہ ہم جو ہے دین اسلام کو من اور ان ایسے ہی پہنچائیں جیسے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچانے کا